بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین و علی آل سیدنا محمدین و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گناہ گار کے دل میں درود پاک آ جائے تو سمجھ لو اللہ پاک خود بلانے لگا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھا ہے کہ آخر میں ایسا کیا ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار بے اختیار اللہم صلی علی محمد پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ زبان پر آتے کہاں سے ہیں؟ یہ جذبہ دل میں پیدا کون کرتا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں، جب گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان بھی درود پاک پڑھنے لگے تو یہ عام بات نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں بھلایا نہیں گیا، تمہیں چھوڑا نہیں گیا، تم ابھی بھی یاد رکھے گئے ہو۔ سوچو، اگر اللہ پاک تم سے ناراض ہو جاتا تو کیا وہ تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دیتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ درود پاک تمہاری زبان سے نہیں نکل رہا، یہ تمہارے نصیب سے نکل رہا ہے۔ یہ تمہاری نیکی نہیں، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ وہ تمہیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف بلا رہا ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ درود پاک صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک رشتہ ہے، ایسا رشتہ جو ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی جوڑ دیتا ہے، ایسا رشتہ جو گناہ گار کو بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ تم لاکھ گناہ کر لو، لیکن جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم بہت گندے ہو، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ لیکن درود پاک کیا کہتا ہے؟ درود پاک کہتا ہے، آؤ ابھی بھی وقت ہے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک بندے کو آخری موقع نہیں بلکہ نئی شروعات دے رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں، اگر دل میں عجیب سی سکون کی لہر دوڑ جائے جب تم درود پاک پڑھو تو تم سمجھ لو یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تمہاری روح کو جگانے کی صدا ہے۔ ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نصیب کر دیتا ہے۔ تو اگر تم درود پاک پڑھ رہے ہو تو تم بد نصیب نہیں ہو، تمہیں چنا جا رہا ہے۔ ہاں، تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن تم محروم نہیں ہو۔ اور یاد رکھو، اللہ پاک گناہوں سے نہیں تھکتا، ہم توبہ سے تھک جاتے ہیں۔ تو آج ابھی اسی لمحے اپنے دل سے کہو، یا اللہ پاک میں واپس آنا چاہتا ہوں، اور پھر آہستہ سے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ دیکھنا، یہ ایک درود پاک تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا، تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری سوچ بدل دے گا، اور ایک دن تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ تم وہی انسان ہو جو کبھی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا لیکن آج اللہ کے قریب کھڑا ہے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، جب دل پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اچانک دل چاہتا ہے کہ بس اللہم صلی علی محمد پڑھ لوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا دل نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کھینچاؤ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہونے کے باوجود درود پاک کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو بھٹک گیا ہے لیکن میں تجھے بھول نہیں گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں لیکن ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ درود پاک پڑھ سکے؟ یہ ایک چناؤ ہے، ایک خاص انتخاب ہے، آپ کو منتخب کیا جا رہا ہے۔
آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور جب اللہ پاک بلاتا ہے تو راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے درود پاک آتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے، پھر آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور پھر گناہ بوجھ لگنے لگتے ہیں، اور پھر انسان بدلنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ درود پاک کے ایک ایک لفظ سے آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے تو پھر اللہ پاک سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے، لیکن شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو درود سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم منافق ہو، ایک طرف تم گناہ کرتے ہو، دوسری طرف تم درود پاک پڑھتے ہو۔ لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہی درود پاک آپ کو گناہوں سے نکالے گا۔ اگر آپ گناہ گار نہ ہوتے تو آپ کو درود کی اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ درود پاک دوا ہے اور آپ اس دوا کے محتاج ہیں۔ تو جب بھی دل میں درود پاک آئے، اسے روکنا مت۔ یہ مت سوچنا کہ میں لائق نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ لائق نہ ہوتے تو یہ خیال ہی نہ آتا آپ کو۔ یہ خیال آنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ پاک ابھی بھی آپ کو چاہتا ہے۔ تو آج ایک فیصلہ کریں، اپنے ماضی دیکھ کر خود کو روکے نہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں، بلکہ اس ایک نعمت کو پہچانیں کہ آپ کے دل میں درود پاک آ رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پتہ ہے درود پاک وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چنا جائے۔ تو جو درود پاک پڑھتا ہے وہ خوش قسمت ہے، ناز کرے اپنی قسمت پر کہ انہیں اللہ پاک بھی پسند فرماتا ہے۔ درود پاک کی توفیق ملتی ہی انہیں ہے جنہیں اللہ پاک خود پسند فرماتا ہے، جنہیں اللہ پاک بخشنا چاہتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں درود پاک حدیث شریف میں ہے نا کہ جو بندہ ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں آپ جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، اب یہ سوچیں کہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھا تو آپ کو اللہ پاک کی 10 رحمتیں بھی مل گئیں اور 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اور گناہ معاف وہی ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے ہوں، کیونکہ حال میں تو فی الحال آپ درود پاک پڑھیں تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ تو اسی طرح جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے جائیں گے تو آپ کے جتنے بھی ماضی کے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے جائیں گے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم بھی دیا ہے کہ استغفار کرو، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ جو ہم نے استغفار کیا وہ قبول ہے یا نہیں۔ اور درود پاک تو ایسی پیاری عبادت، ایسی میٹھی عبادت ہے کہ آپ جیسے ریاکاری میں بھی پڑھ لیں تو درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ تو جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو درود پاک کی جب کثرت ہوگی تو آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹتے جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور اللہ پاک کی آپ کو رحمتیں ملیں گی۔ تو اس دعوت کو قبول کریں، آج سے ابھی سے اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنا لیں، چاہے دل لگے یا نہ لگے پڑھتے رہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہے، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف درود پاک پڑھنے سے ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کا تو جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ درود پاک نہ پڑھے، عجیب عجیب سے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ درود پاک پڑھو گے، یہ درود پاک کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں، ایسے ہزاروں وسوسے آتے ہیں۔ آپ جب بھی درود پاک پڑھیں تو خود کو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو درود پاک کے لیے چن لیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جن میں سے وہی درود پاک پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھے ہیں تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں۔
اور دیکھیں کیسے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، کیسے دل روشن ہوتے ہیں، کیسے زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک درود پاک آپ کے سارے گناہ پر بھاری پڑ جائے، ہو سکتا ہے یہی ایک عمل آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو دیر مت کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کل موقع ملے یا نہ ملے۔ ابھی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے درود پاک آپ نے تو زبان سے پڑھنا ہے، تو آپ پڑھتے رہیں۔ ہاں، ایک ٹائم ایسا بھی نکالا کریں، دن میں 10 منٹ نکال لیں، دن میں رات میں کسی بھی ٹائم پہ آپ صرف درود پاک توجہ کے ساتھ، اخلاص اور ادب کے ساتھ بھی لازمی پڑھا کریں۔ ویسے بھی آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔